خوف خدا رکھنے والا گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا. خوف خدا رکھنے والا گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا. یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہو جائے گا، لیکن خوف خدا کے بدولت فوراً توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی، فوراً توبہ کی توفیق ہو جائے گی. گناہوں پہ اصرار نہیں کرے گا. اللہ کا خوف. اور میرے عزیزو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر دل کی دنیا میں یہ نہیں ہے تو پھر خوف ہی خوف ہے. پتہ نہیں کس کس کا خوف ہے. ایک انجانا سا خوف ہے. پتہ نہیں کس کس کا خوف ہے. ایک انجانا سا خوف ہے، بلا وجہ کا خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ بھی کوئی نہیں پتا. اس لیے کہ دل اللہ کے خوف سے خالی ہے. دونوں خوف مخلوق کے اور خالق کے اکٹھے کوئی نہیں ہوتے. ایک ہے وقتی طور پہ کسی چیز سے ڈر جانا، یہ بشری تقاضا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا، پیچھے ہٹ گئے. یہ فطرتی بات ہے. اندھیرے میں پیچھے ہو گیا، یہ ایک فطرتی انسانی بشر کا تقاضا ہے. خوف دل میں بیٹھ جائے اور وہ زندگی کو خوف زدہ کر دے، یہ خطرے کی چیز، یہ بیماری ہے، یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے. ہاں، مبارک ہے اللہ کا خوف، یہ مبارک ہے. اللہ کا ڈر آ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا کہ یہ خوف اللہ سے مانگو، یہ خوف مانگو. اور یہ اللہ کے پیاروں کی خوبی ہے. وجلت قلوبہم وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہی خوف خدا اس کی ایمان کا تحفظ کرتا ہے، اس کی ایمان کا تحفظ کرتا ہے.